نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول کے سارے محبوب تیری شان جیاں سنے ڈٹھا، تیری شان دے کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، اللہ والا گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان ملت، ربیع الاول کی آمد ہے، نبی علیہ السلام کے تذکرے جگہ جگہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پر ان کی بعثت ہوئی، نبوت کا اعلان کیا، مخالفت ہوئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد، مدینہ المنورہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ بدر کی لڑائی پیش آئی، پھر 3 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ جنگ احد لڑی گئی، پھر اس کے بعد حنین کی تیاریاں بھی سامنے آئیں، پھر یوں سلسلہ چلتے چلاتے جب 6 سال کا عرصہ دراز گزر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے سروں کا حلق کروائے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، عمرے کی حالت میں۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتایا۔ صحابہ تو جانتے تھے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے صحابہ نے اصرار کیا اور بہت زیادہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال ہم مکہ المکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خواب تو ملا، پر خواب میں یہ طے نہیں تھا کہ کس سال ہم اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے، صحابہ اکرام کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسی سال مکہ المکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1700 کی تعداد پر مشتمل پاک باز جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اب جب مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1700 کی تعداد پر مشتمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے اپنی سرحدات کو محفوظ کر لیا اور اپنے بارڈرز پر فوج لگا دی کہ ان کو روکا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہاں پر مجبوراً پڑاؤ ڈالنا پڑا کیونکہ آگے حالات ایسے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفیر مقرر کرنا پڑا۔ سفیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ مکہ المکرمہ کی طرف، سفیر بن کر، اسلام کا سفیر بن کر، اور ان سے بات چیت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے حکم سے انکار نہیں، پر میرا ایک مشورہ ہے، اگر وہ سن لیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سنا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بجائے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا سفیر مقرر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ عثمان کی عزت، پاک دامنی، شرافت، یہ مقام و مرتبہ مکہ میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ جتنی بات غور سے حضرت عثمان کی سنتے ہیں اور جتنا احترام حضرت عثمان کو دیتے ہیں، شاید وہ اتنا احترام مجھے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ انتہائی پسند فرمایا اور فرمایا کہ حضرت عثمان کو بلاؤ۔ عثمان کو مکہ کا سفیر مقرر کیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا سفیر بن کر مکہ پہنچے۔ اب مکہ میں بات چیت ہو رہی تھی تو مکہ والوں نے کہا عثمان، اب تو آ بھی گیا ادھر تو مکہ کا تو طواف بھی کر لے، بیت اللہ کا طواف بھی کر لے، تیرا محمد تو وہاں بیٹھا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، لیکن تو کر سکتا ہے نا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا محمد تو بیت اللہ سے باہر ہو اور میں مکہ سے باہر ہو اور میں ان کی غیر موجودگی میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں۔ ہم جب بھی طواف کریں گے ایک ساتھ کریں گے۔ اور ادھر جب حدیبیہ کے مقام پر آس پاس جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے وہ فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کے تو مزے ہیں،
وہ تو مکہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ میں عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا، ایک کارکن پر اعتماد، ایک قوم